بسم الله الرحمن الرحيم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه رواہ البخاری۔ حضرت عدی ابن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم شکاری لوگ ہیں، کتوں کے ذریعہ سے بھی شکار کرتے ہیں، تیر اندازی سے بھی شکار کرتے ہیں، شکار کے احکام بیان فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے ذریعہ سے شکار کے متعلق احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم نے اپنا سدھایا ہوا سکھایا ہوا کتا اس کو چھوڑا شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، فقاتل، اس کتے نے شکار کو قتل کر دیا، فکل، تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو، جائز ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، اگر کتے نے شکار کو قتل بھی کر دیا اور اس میں سے کچھ گوشت کھا بھی لیا تو حضور نے فرمایا اب اس شکار کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، چونکہ اس کتے نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے لیے شکار کیا ہے۔ کہتے میں نے ایک دوسرا مسئلہ پوچھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے اپنا کتا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، لیکن راستے میں اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا شامل ہو گیا جس کو میں نے نہیں چھوڑا۔ اب جب میں شکار کے پاس پہنچا تو شکار مجھے قتل ہوا میں نے اس کو پایا کہ وہ قتل ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں میرے والے کتے نے اس کو مارا یا دوسرا جو کتا اس کے ساتھ شامل ہو گیا اس نے مارا، اب کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاکل، اس شکار کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، فانما سمیت علی کلبک، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت تو بسم اللہ پڑھی تھی، جو دوسرا کتا شامل ہو گیا اس کو چھوڑتے وقت تو بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، لہذا اب اس شکار کو کھانا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اس روایت میں ہمیں دو باتیں بہت اہم ہیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر طرح کے احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ شکار کے متعلق پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے متعلق مکمل تفصیلات بیان فرمائیں، وہ بھلے کتوں کے ذریعہ سے ہو، بھلے تیر اندازی کے ساتھ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے کھانے پینے کے معاملات میں کس قدر احتیاط بتائی ہے کہ کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، بسم اللہ کی کس قدر اہمیت ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، کتے کو چھوڑنے سے پہلے۔ اگر کتے کے ساتھ دوسرا کتا شامل ہو گیا ہے اور جانور جس کو شکار کیا ہے وہ قتل ہوا پایا گیا ہے تو اب پتہ نہیں ہے کہ جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے اس کتے نے قتل کیا یا دوسرے نے کیا، لہذا حضور نے فرمایا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کھانے کی پاکیزگی کے متعلق کس قدر اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہم سب کو ان تمام تر باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین اسلام جیسا خوبصورت دین دیا جس میں زندگی کے تمام تر شعبوں کے تمام احکامات کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔